اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب کیسے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ حضرت کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب حدیث کرتاس کے اندر جو کاغذ اور قلم مانگا تھا وہ کیا اس لیے مانگا تھا کہ حضرت علی کو خلیفہ نامینیٹ کرنا تھا؟ کیا ایسی بات تھی؟ وہ اس پر ذرا روشنی ڈالیں۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کاغذ اور قلم کو منگانے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت علی کو خلیفہ بناتے، اب انہی لوگوں سے یہ سوال ہے، آپ نے دیکھا ہوگا چوک چراہوں پر ہر جگہ پر ان کا یہ اکثر یہ آواز کیا کرتے ہیں، حدیث پڑھتے رہتے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب اس حدیث سے یہ لوگ مطلب نکالتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے غدیر خم کے موقع پر یہ اعلان کر دیا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے۔ تو اس حدیث سے انہوں نے استدلال لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے اندر اسی مجمع کے اندر جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کر دیا تھا۔ جب یہ آپ کا دعویٰ ہے تو اب تو یہاں پر لکھوانے کی ضرورت کیا تھی؟ اتنے صحابہ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان یہ اعلان بھی کر دیا تھا، سب صحابہ میں یہ بات عیاں کر دیا تھا کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوگا تو وہ علی ہوگا بقول آپ کے۔ جب یہ بات پہلے عیاں تھی تو پھر اب آج جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لکھوانے کا جب بولا ہے تو پھر یہاں لکھوانے کا مقصد کیا تھا؟ تو یہاں لکھوانے کا مقصد یہی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید صحابہ کو یہ تاکید کرنے کے لیے کچھ ایسی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھوانا چاہ رہے تھے کہ میرے بعد آپ ان کو بھول نہ جانا۔ حالانکہ اس کے اندر کوئی نئی چیز نہیں تھی، کوئی نئی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر دی ہو۔ دیکھیں جب یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس میں دین مکمل ہو گیا۔ اب یہ واقعہ تو اس آیت کے بعد کا ہے، تو اس آیت کے بعد کا واقعہ تو اس کے اندر کوئی نئی چیز نہیں تھی کیونکہ شریعت مکمل ہو چکی تھی۔ تو یہاں پر یہی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاکید کرنا تھا کہ میرے بعد تم بھول نہ جانا۔ تو یہاں پر جو ذلو کا جو لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تو اس کا مقصد یہی ہے کہ میرے بعد تم اس کو بھول نہ جانا۔ تو یہ واقعہ یوں ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، مسند احمد میں اور بہت ساری حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے، اور اس کے راوی جو ہے نا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور یہ واقعہ اس طرح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جمعرات کے اندر یعنی تقریباً 13-14 دن پہلے جب آپ بیمار ہوئے تو دن بدن آپ کی بیماری کی جو شدت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمعرات کے دن جو ہے وہ بیماری کی شدت بڑھ گئی۔ جب یہ بڑھ گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ یہ بہتر سمجھا، اور صحابہ آپ کے سامنے موجود تھے اس کمرے کے اندر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ایک قلم اور ایک کاغذ لے آؤ تاکہ میں کچھ چیزیں میں آپ کو لکھ کے دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات حضرت عمر نے فرمائی تو اس پہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، پین اور قلم اللہ کے نبی کو دیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقصد تھا نہ دینے کا تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے۔ تو صحیح بخاری میں جو حدیث ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ الفاظ ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ الوجع، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بیماری بہت تکلیف بہت زیادہ ہے، تو لہٰذا آپ کو پریشان نہ کیا جائے۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی اور منشا کو۔ حضرت عمر یہ سمجھ گئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مزید وصیت کریں گے، باقی احکام وہی ہیں، وہی احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیے، کیونکہ دین تو مکمل ہو چکا ہے۔ تو اس پہ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، پین اور قلم اللہ کے نبی کو دیا جائے۔ اس پہ جب شور شرابہ ہوا تو اس پہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے چھوڑ دو، تم لوگ یہاں سے یعنی چلے جاؤ۔ تو یہاں پر یہ الفاظ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنانا تھا، تو ٹھیک ہے، جمعرات والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ چیزیں مانگی، آپ کو نہیں دیا گیا، شور شرابہ ہوا، تو وہاں پر اہل بیت بھی موجود تھے، بنو ہاشم بھی موجود تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مانگی تو اس وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تو سب سے زیادہ قریب تھا، یہ آپ کے داماد بھی تھے، تو ان کا حق تھا کہ وہ اٹھا کے آپ کو دے دیتے، مگر انہوں نے بھی اس چیز کو ضروری نہیں سمجھا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی چیزیں ہمیں مزید تاکید کریں گے، باقی کوئی نئی چیز نہیں ہوگی۔ اور پھر یہاں پر اس بات کو بھی آپ نے سمجھنا ہے کہ اگر یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانا تھا تو ٹھیک ہے، اس دن اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا گیا تو 4 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ تھے۔ ان 4 دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی ٹائم پر قلم منگا کے حضرت علی کے بارے میں لکھ کے دینا تھا، مگر وصیت کرنا تھا۔ تو ان 4 دنوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بھی
یہ نہیں کہا کہ مجھے لے کر دو۔ جب صحابہ معنی سمجھ گئے، منشا سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس مزید تاکید کریں گے، نیا حکم نہیں ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے صحابہ اس چیز کو سمجھ گئے ہیں کہ میرے بعد جو ہے وہی اللہ کی جو کتاب ہے، یعنی قرآن و حدیث ہمارے لیے کافی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ضروری نہیں سمجھا کہ ان کو لکھا جائے، کیونکہ جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو فرض ہوتا ہے، لازمی ہوتا ہے ان کا پہنچانا، وہ کسی بھی حالت میں ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھوایا کرتے تھے۔ جیسے آپ نے یہ دیکھا ہوگا، یہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شرائط لکھوا دیے تو اس وقت کاتب جو تھے حضرت علی تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ شرط یہ لکھوا دیا کہ یہ معاہدہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ والوں کے درمیان، اس پہ جو کفار کا جو یعنی سہیل جو مشرکین کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا تھا، انہوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ کو ہٹا دیا، اگر ہم آپ کو محمد رسول اللہ مانتے تو ہم آپ سے جھگڑا ہی نہیں کرتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو مٹا دو، تو حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کے نبی مجھ سے یہ نہیں مٹ رہا۔ اب ان کو مٹانا ضروری تھا، تو حضرت علی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے لے کے اپنے ہاتھ سے مٹا دیا، یعنی یہاں پر ضروری تھا اس وجہ سے ان کو مٹا دیا، وہاں پر یہ چیز ضروری نہیں تھی۔ اگر پہلے دن جمعرات والے دن اگر یہ اختلاف کی وجہ سے نہیں لکھوا سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن لکھواتے، اسی طرح ہفتے کے دن لکھواتے، اتوار والے دن لکھواتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر والے دن ہوا ہے، یعنی پھر باقی جو دن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوائے۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ کوئی نیا یعنی حکم نہیں تھا، یہ مزید تاکید معاملہ تھا، جو صحابہ اس چیز کو یعنی سمجھ گئے تھے۔ جب اللہ کے نبی نے دیکھا کہ صحابہ سمجھ گئے تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو۔ تو یہ تو واضح دلیل ہے نا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جمعرات کے دن، یعنی جمعرات کے دن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اللہ کے نبی سے پوچھنے کے بعد خدمت کرنے کا جب باہر نکلے تو لوگوں نے پوچھا کہ اے علی، اللہ کے نبی کا کیا حال ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اب ماشاءاللہ بہتر ہے، کیونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہتر ہو چکی تھی۔ جب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے بھی چاچا تھے، اللہ کے نبی کے بھی چاچا تھے، وہ بڑے تھے، تو انہوں نے کہا، ہاتھ پکڑا حضرت علی کا اور کہنے لگے کہ بھتیجے چلو میں تجھے اللہ کے نبی کے پاس لے کر چلتا ہوں اور ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کے بعد خلیفہ کون بنے گا۔ تو اس پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں اے چچا، اگر ہم اللہ کے نبی کے پاس چلے گئے اور اللہ کے نبی نے انکار کر دیا تو یہ امت ہمیں پوری زندگی ہمیں خلافت سے محروم کر دے گا۔ آپ اندازہ لگائیں، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جی یعنی اس کو یعنی خلافت جی، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر حضرت علی کو منتخب نہیں کیا تھا۔ اگر یہ انتخاب ہوتا تو پھر آخری وقت میں حضرت عباس کو کیوں پتہ نہیں چلا اور حضرت علی کو کیوں پتہ نہیں تھا کہ مجھے تو اللہ کے نبی نے جو ہے غدیر خم کے موقع پر تو مجھے انتخاب کر دیا تھا میرا۔ تو یہ اس چیز کی یعنی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب نہیں کیا تھا خلافت کا۔ اچھا، اس میں ایک ضمنی سوال اور بھی بنتا ہے ایسا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیماری کے ایام تھے تو اس میں کیا اتنے زیادہ بیمار تھے کہ آپ غنودگی کی حالت میں کچھ کہہ رہے تھے اور صحابہ نے یہ آپس میں یہ بھی مشورہ وہ کیا، ایسی کوئی بات کہی کہ اللہ کے نبی اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے، نعوذ باللہ، کہ وہ بات جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہوگی؟ کیونکہ اس کے اوپر میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، بلکہ قرآن کی آیت ہے، بلکہ ہما صاحبکم وما ہوا، یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ تمہارے پیغمبر جو ہے وہ کبھی نہ بہکے ہیں نہ بے راہ چلے ہیں جی، تو یہ چیز تو اس میں بنتی ہی نہیں، اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، اس میں ایک حجرہ کا لفظ ہے، صحیح بخاری کے اندر حجرہ کا جو لفظ ہے، حجرہ کے معنی لوگوں نے لیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ بہکی باتیں کر رہے ہیں، تو لوگوں نے اس حدیث سے جو ہے نا الٹا مطلب لیا ہے۔ وہاں پر حجرہ کے جو الفاظ ہیں وہاں پر یہ تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کاغذ اور قلم مانگنے کا جب حکم دیا تو اس وقت حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی بیمار ہیں، ان کو تکلیف نہ دیا جائے، بس ہمارے پاس اللہ کی کتاب تو موجود ہے نا۔ تو اس پہ صحابہ نے فرمایا کہ حجرہ، جو لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی کو کاغذ قلم نہ دیا جائے، تکلیف میں ہے تو زیادہ تکلیف نہ دیا جائے، تو انہوں نے یہ کہا کہ حجرہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو رہے ہیں کیا؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے پاس موجود ہیں کہ اللہ کے نبی ہمارے پاس سے رخصت ہو رہے ہیں. حجر کے معنی یعنی ہجرت کرنا بھی ہے. تو یہاں پر یہ لفظ کا جو ترجمہ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر یعنی ابدی دنیا میں جانا چاہ رہے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں یعنی اللہ کو پیارے ہونے والے ہیں. تو اس پہ صحابہ نے جب آپس میں یہ سوال کیا تو اس پہ صحابہ نے مل کے آپس میں مشورہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور پوچھ لیتے ہیں اگر آپ کا آخری وقت ہے تو پھر ہم آپ کو دے دیتے ہیں. اور یہ